بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گراؤنڈ لائن کے ساتھ میں ہوں حامد رضا۔ ناظرین، پاک فوج کے جوانوں کا جذبہ دیکھ کر اکثر نوجوانوں کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی پاک آرمی جوائن کریں اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے سردر کی بازی لگائیں، لیکن معلومات نہ ہونے کے باعث وہ اس شعبے میں نہیں جا سکتے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کون سے کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور اپلائی کرنے کے بعد آپ کا کال لیٹر کب آئے گا اور سروس کب شروع ہوگی، ان سب سوالات کے جوابات ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ ویڈیو اینڈ تک واچ کیجئے گا۔ اگر تو آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن پر پریس کر دیں۔ جی تو ناظرین، ہم وقت ضائع کیے بنا اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ کون سے کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں؟ وہ کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں جن کے نمبر 60% یا 60% سے ابو ہوتے ہیں۔ آرمی کے لیے جو ریکوائرڈ نمبر ہوتے ہیں وہ 60% ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ سویلین یعنی سپاہی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کی تعلیم جو ہے وہ میٹرک ہونی چاہیے، اور میں نے پہلے بھی بتایا نمبر 60% یا 60% سے ابو ہونے چاہیے۔ اس کے برعکس اگر آپ لیفٹیننٹ یا سیکنڈ لیفٹیننٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں بھی 60% یا 60% سے ابو نمبر ہونے چاہیے آپ کے۔ پہلے نمبر پہ جو آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے لازمی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ان میں نمبر 1 پہ آ جاتا ہے آپ کے پاس اپنا ڈومیسائل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے پاس اپنا قومی شناختی کارڈ یا بے فارم ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جس لیول پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں اس میں، یعنی کہ اگر آپ انٹرمیڈیٹ لیول پہ اپلائی کر رہے ہیں تو اس کی سند ہونی چاہیے یا رزلٹ کارڈ ہونا چاہیے۔ اگر آپ میٹرک لیول پہ کر رہے ہیں تو اس کا رزلٹ کارڈ ہونا چاہیے یا سند ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے پاس کریکٹڈ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اپنے والدین کے قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد طریقہ کار آ جاتا ہے آپ کیسے اپلائی کریں گے۔ اپلائی کرنے کے ناظرین 2 طریقہ کار ہیں۔ ایک آپ آن لائن سسٹم سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور دوسرا آپ خود بھرتی سینٹر جا کر اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان میں دونوں میں سے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود بھرتی سینٹر جا کے اپلائی کریں۔ آپ جس کسی ضلع سے بھی تعلق رکھتے ہیں، یعنی اگر آپ ضلع پنڈی سے ہیں، ضلع سکھر سے ہیں، ضلع شیخوپورہ سے ہیں، یا کراچی سے ہیں تو ضلع لیاری سے ہیں، چاہے تو ضلع گجرانوالہ سے ہیں، یا سیالکوٹ سے ہیں، یا ناروال سے ہیں، جس کسی ضلع سے بھی تعلق رکھتے ہیں اپنے بھرتی سینٹر جانا ہے آپ نے۔ وہاں کیا ہوتا ہے، پہلے نمبر پہ آپ کی انٹری ہوتی ہے۔ انٹری کے بعد آپ کے فارم سبمٹ کر لیے جاتے ہیں بما 100 روپیہ فیس، جو سرکاری فیس ہوتی ہے وہ لی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو اگلے دن کی ڈیٹ دی جاتی ہے جس میں آپ کا فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ فزیکل ٹیسٹ 25 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں سے 10 نمبر دوڑ یعنی رننگ کے ہوتے ہیں، اور 5 نمبر پش اپ کے ہوتے ہیں، 5 نمبر سٹ اپ کے ہوتے ہیں، 5 نمبر چن اپ کے ہوتے ہیں۔ اگر ان کی تفصیل میں بتاؤں تو جو دوڑ ہے جس کو رننگ بولتے ہیں، وہ آپ نے 8 منٹ میں 1.6 میل فاصلہ کور کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ 5.5 منٹ سے 6.5 منٹ کے درمیان پہنچ گئے ہو تو آپ کو پورے 10 نمبر ملیں گے۔ اگر اس کے برعکس اگر آپ 6.5 سے 7.5 کے درمیان پہنچتے ہو تو آپ کو 8 سے 9 نمبر ملیں گے، اور اگر آپ اینڈ پہ پہنچتے ہو تو آپ کو خالی پاس کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر چن اپ کی بات کریں تو چن اپ جو ہے وہ ٹوٹل ہوتے ہیں 15، جس میں سے آپ نے 9 لگانے ہوتے ہیں تو آپ کو پاس کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر سٹ اپ کی بات کریں، سٹ اپ آپ نے لگانے ہوتے ہیں 45 یعنی 45 سٹ اپ 2 منٹ میں، جس کے نمبر ہوتے ہیں 5۔ اگر آپ 20 بھی لگا لیتے ہیں یا 25 لگا لیتے ہیں تو آپ کو پاس کر دیا جاتا ہے۔ لگانے تو پورے چاہیے، لیکن اگر آپ 20 یا 25 لگا لیتے ہیں تو آپ کو پاس کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ پش اپ کی بات کریں تو پش اپ آپ نے لگانے ہوتے ہیں 2 منٹ میں 40 پش اپ۔ اگر وہ آپ 20 بھی لگا لیتے ہیں اسی طرح تو آپ کو پاس کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اینڈ پہ جو ہے وہ آپ سے 4 سے 5 فٹ کا کھڈا کراس کروایا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سارے ٹیسٹ کلیئر کر لیتے ہیں تو آپ کو اگلے دن کی ڈیٹ دی جاتی ہے۔ اگلے دن آپ کا ہوتا ہے ریٹن ٹیسٹ۔ ریٹن ٹیسٹ کے اندر 3 اور ٹیسٹ ہوتے ہیں، جس میں شامل ایجوکیشنل ٹیسٹ، پرسنالٹی ٹیسٹ اور سائیکالوجسٹ ٹیسٹ۔
ایجوکیشن ٹیسٹ میں آپ کی بکس میں سے ہی مواد لیا جاتا ہے، جس میں شامل مطالعہ پاکستان، اسلامیات اور انگلش، اور اس کے علاوہ کرنٹ افیئر کے کچھ سوالات ہوتے ہیں۔ مطالعہ پاکستان کی بات کریں تو اس میں سے کچھ ایسے سوالات آتے ہیں کہ پہلی جنگ آزادی کب ہوئی، پاکستان کب معرض وجود میں آیا، اور اس کے بعد اگر اسلامیات کی بات کریں تو اسلامیات میں کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ اسلام کے پہلے خلیفہ کون ہیں، اور قرآن مجید کی کل کتنی صورتیں ہیں، کتنی آیات ہیں، کچھ اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ اگر انگلش کی بات کریں تو انگلش میں آپ نے اردو سینٹینس کو انگلش میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے اور انگلش سینٹینس کو اردو میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر کرنٹ افیئر کی بات کریں تو کرنٹ افیئر کا مطلب ہے کہ موجودہ صورتحال کے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے سوالات آتے ہیں کہ آپ کا موجودہ وزیر تعلیم کون ہے، وزیر دفاع کون ہے، وزیر داخلہ کون ہے، وزیر قانون کون ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے باری پرسنالٹی ٹیسٹ کی۔ پرسنالٹی ٹیسٹ میں آپ نے خود کے بارے میں بتانا ہوتا ہے۔ اس میں کچھ اس طرح کے سوالات آتے ہیں، میں آپ کو ایک سوال ہنٹ کے طور پہ بتاتا ہوں۔ اس طرح کا سوال آئے گا کہ اگر آپ کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈالے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ خاموش رہیں گے وقتی طور پر، آپ قانونی کارروائی کریں گے، یا آپ بدلہ لیں گے؟ ان میں سے جو صحیح جواب ہے اس کا وہ یہ ہے کہ آپ قانونی کارروائی کریں گے۔ کچھ اس طرح کے سوال آئیں گے۔ اس کے بعد اگر سائیکولوجسٹ ٹیسٹ کی بات کی جاتی ہے تو اس میں آپ کی وہ سائیکو چیک کرتے ہیں کہ آپ کس سائیکو کے بندے ہیں۔ اس میں کچھ اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر چلے گئے ہیں جہاں صرف اہل تشریع کی مسجد ہے اور آپ کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی آپ اہل حدیث ہیں یا اہل سنت ہیں، تو آپ وہاں نماز پڑھیں گے یا نہیں؟ میں کسی فرقے کو نشانہ نہیں بنا رہا، یاد رہے میں کسی فرقے کو نشانہ نہیں بنا رہا، صرف اس کے ریلیٹڈ جو سوال تھا وہ آپ کو بتایا ہے۔ اور اس کے بعد یہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ کا پروسیس ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اگلے دن کی ڈیٹ دی جاتی ہے میڈیکل ٹیسٹ کی۔ میڈیکل ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ میڈیکل ٹیسٹ میں آپ کی سب سے پہلے ہائٹ چیک کی جاتی ہے۔ ہائٹ جو آرمی کے لیے ریکوائر ہوتی ہے وہ 5 فٹ 4 انچ ہوتی ہے۔ اگر آپ کی ہائٹ پوری ہے تو اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہے آپ کی چیسٹ چیک کی جاتی ہے۔ چیسٹ جو آرمی کے لیے ریکوائر ہوتی ہے وہ 78 سینٹی میٹر ہونی چاہیے آپ کی۔ اس کے بعد اگر آپ یہ بھی کور کر لیتے ہیں، چیسٹ کا معاملہ بھی آپ کا کلیئر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی نظر چیک کی جاتی ہے۔ نظر چیک کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ کو ایک روم میں لے جایا جاتا ہے جہاں کچھ 10 فٹ کی دوری پر کچھ گہرے گہرے ہندسے لکھے ہوتے ہیں۔ آپ کو وہاں کھڑا کیا جاتا ہے اور ایک آنکھ پہ آپ کی گتا رکھا جاتا ہے اور دوسری آنکھ سے آپ کو بولا جاتا ہے کہ بتاؤ یہ ہندسہ کیا لکھا ہے۔ اسی طرح دوسری آنکھ پہ بھی رکھا جاتا ہے اور وہ پہلے والی آنکھ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہاں کیا لکھا، آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ ان میں کلیئر ہو جاتے ہو تو ویری گڈ۔ اگر کچھ مسئلہ آ جاتا ہے آئی سائٹ کا تو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو سی ایم ایچ ریفر کر دیتے ہیں وہ، اور 3 دن کے بعد آپ کی رپورٹ آ جاتی ہے اور آپ فٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا پوری باڈی چیک کی جاتی ہے، جس میں آپ کی بازو چیک کیے جاتے ہیں، ٹیرو تو نہیں ہے، ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، کوئی حصہ ڈیمیج تو نہیں ہے، یہ چیک کیا جاتا ہے۔ آپ کی ہاتھوں کی انگلیاں چیک کی جاتی ہے، انگلیاں سیدھی ہیں، کچھ وہ اس میں کوئی ڈیمیج تو نہیں ہوئی، کوئی ٹوٹی ہوئی تو نہیں۔ اس کے بعد آپ کے جو ٹانگیں چیک کی جاتی ہیں، آپ کے گھٹنوں کے اندر جو خلا ہوتا ہے وہ چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی دیوار کی طرف منہ کروا کے آپ کے پاؤں کے نیچے جو خلا ہوتا ہے، ایڑی اور پنجے کے درمیان میں جو خلا ہوتا ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ نہیں، اگر ہے تو آپ فٹ ہیں، اگر نہیں تو انفٹ ہیں۔ یہ سارا پروسیس میڈیکل کا تھا۔ یہ آپ کو میں بتاتا چلوں، یہ انیشیل میڈیکل ہوتا ہے، یہ فائنل میڈیکل نہیں ہوتا۔ فائنل میڈیکل آپ کو کال لیٹر کے بعد جب آپ سلیکٹ ہو جائیں گے تب ہوگا۔ یہ انیشیل میڈیکل تھا۔ اس کے بعد آپ کو ایک سلپ دی جاتی ہے اور ساتھ گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ 3 منتھ کے بعد آپ کو کال لیٹر آتا ہے۔ جو کینڈیڈیٹس سلیکٹ ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے بھرتی آفس سلپ کے ساتھ۔ سلپ آپ دکھاتے ہیں، پھر آپ کا انٹرویو ہوتا ہے۔ انٹرویو پاس کرنے کے بعد آپ کا فائنل میڈیکل ہوتا ہے۔ اگر آپ دونوں ٹیسٹ پاس کر لیتے ہو تو آپ کو سروس کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ سارا طریقہ کار تھا پاک آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان حامد رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔